کون جانتا تھا کہ غربت اور افلاس سے جینے والے یہ لوگ اور مچھیروں کی بستی اور اسی طرح صحرا اور خیموں میں رہنے والی یہ قوم ایک دن آنے والے وقت میں دنیا کی سب سے بڑی اکانومیکل سٹی کہلائے گی اور سب سے زیادہ ٹورزم پلیس بن جائے گی۔ تو ناظرین جانتے ہیں ایسی ہی ایک شیخ زید بن النہیان کے بارے میں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شیخ زید بن سلطان النہیان کا دورانیہ 1918 سے 2004 تک تھا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے بادشاہ کے طور پر خدمات انجام دی، جب سے انہوں نے 2 دسمبر 1971 کو فیڈریشن کی تشکیل کی اور 1966 کو ابو ظبی کے امارات کے حکمران کی حیثیت سے تعینات ہوئے۔ شیخ 6 مئی 1918 کو ابو ظبی میں پیدا ہوئے۔ وہ شیخ سلطان بن زید بن خلیفۃ النہیان کے سب سے چھوٹے بچے تھے۔ ان کے والد 1922 سے ابو ظبی کے قابل اور قابل اعتماد حکمران تھے، یہاں تک کہ انہیں 1926 میں ختم کر دیا گیا اور ان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ نتیجتاً شیخ کا نام اس کے دادا شیخ زید بن خلیفۃ النہیان کے طور پر رکھا گیا۔ زید العظیم بھی کہا جاتا تھا۔ وہ 1855 سے 1909 تک امارات کا حکمران رہا، جو تقریباً 50 سال تک چلتا رہا۔ سامعین گرامی، سلطان النہیان جو شیخ زید بن سلطان النہیان کے بھائی ہیں، ان کے دور میں ترقی نہ ہونے کی وجہ سے حکمران خاندان کے سمجھے جانے والے افراد میں مایوسی پھیلا دی گئی۔ 1960 کی دہائی میں شیخ زید بن سلطان کے پاس شہر کے ڈیزائننگ اور منصوبہ بندی کا ایک تصور تھا۔ کاستو ہیکو تاکاہاشی نامی جاپانی ماہر تعمیرات کی خدمات حاصل کر کے امارات کے لیے کام کرے گا۔ 1966 سے 1969 کے دوران شیخ زید ابو ظبی کے نئے حکمران بن گئے اور اپنے بیٹے ایچ شیخ خلیفہ بن سلطان النہیان کو حکمران کا نمائندہ مقرر کیا، جسے اس وقت ابو ظبی کے ولی عہد کے طور پر تبدیل کیا گیا۔ سامعین گرامی، شیخ زید بن سلطان النہیان کو 1946 میں ابو ظبی کے مشرقی علاقے کے حکمران کے طور پر منتخب کیا گیا۔ 1948 میں شیخ زید کے بڑے بیٹے شیخ خلیفہ بن زائل النہیان قصر المواجی میں پیدا ہوئے۔ شیخ فضیلت میں سبقت لے گئے۔ اپنے بھائیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے 20 سالوں کے دوران شیخ نے اچھی عزت حاصل کی، کیونکہ اس وقت یہ علاقہ غریب اور بیماریوں کا شکار تھا، یہاں تک کہ پیٹرولیم کی ترقی ابھی اور شیخ زید کی مدد سے تیل کی جانچ پڑتال شروع کر دی گئی تھی۔ اس نے اس حد تک تجاوز کر کے فعال کر دیا تھا کہ ابو ظبی کے ایسی آفات سے بچانے کے لیے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ جیسے جماعتوں کا سروے کیا اور حکمرانوں کے نمائندے طور پر ابھرے۔ شیخ نے العین میں پانی کی رسائی، تعلیم اور انفراسٹرکچر کی بیرون ملک ہونے کی بہتری سے کام لیا۔ 1971 میں 6 ریاستوں کے حکمرانوں کے درمیان مختلف مذاکرات کیے گئے۔ اس وقت تھا کہ جب متحدہ عرب امارات یعنی UAE تشکیل پایا۔ اس کی وجہ سے شیخ زید بن سلطان النہیان کو اسی سال متحدہ عرب امارات کا صدر اور حکمران منتخب کیا گیا اور دیگر مواقع کے لیے بھی ان کا تقرر کیا گیا۔ شیخ خلیفہ بن زید النہیان کو وزیر دفاع اور وزیر خزانہ کے طور پر بھی مقرر کیا گیا۔ بعد ازاں وہ نائب وزیر اعظم بھی بن گئے۔ دوستو، یہ تصویر متحدہ عرب امارات کی تشکیل کی گئی مثال دیتی ہے، جس میں شیخ زید نے امارات کے ساتھ بہت سے مذاکرات اور متنازع دلائل کے بعد متحدہ عرب امارات کی تشکیل کے لیے تعاون کیا۔ یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ متحدہ عرب امارات ہر سال قومی دن کیوں مناتا ہے، جو 2 دسمبر کو منعقد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، شروع سے ہی شیخ زید کے ویژن میں نو تشکیل شدہ متحدہ عرب امارات کی صنعتی شعبے کی ترقی شامل تھی۔ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ تیل ایک ناقابل تجدید وسیلہ ہے، ان کی بنیادی توجہ اپنے ملک کے مینوفیکچرنگ سیکٹر کی طرف پر تھی، جس کے نتیجے میں متحدہ عرب امارات نے خاص طور پر پچھلی صدی کے 70 کی دہائی میں عروج حاصل کیا۔ 19 رمضان المبارک 1425 ہجری 2 نومبر 2004 عیسوی کی مناسبت سے افسوسناک طور پر ایک ناقابل فراموش تاریخ ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات نے 4 دہائیوں تک جاری رہنے والے اپنی فیڈریشن کو بانی کو کھو دیا۔ دوستو، UAE کے بارے میں آپ لوگوں کے پاس کیا معلومات ہے، ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور لائک اور شیئر کر دیجیے، اسی کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔